اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مومنین اکرام، عزاداران حسین، جہاں جہاں بھی ہیں، دو چار باتیں آپ سے کرنی ہیں، آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا ضمیر فیصلہ کرے اس پہ عمل کیجیے گا۔ حکمران کیا چاہتے ہیں، دہشت گرد کیا چاہتے ہیں، یہ چور، ڈاکو، لٹیرے، یہ آف شور کمپنیاں بنانے والے، اپنی اولادوں کو سونے میں تولنے والے حکمران، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے حکمران کیا چاہتے ہیں، ان کے پالتو دہشت گرد کیا چاہتے ہیں، ان حکمرانوں کے آقا جن کے یہ غلام ہیں، مودی کے یہ نوکر، امریکہ کے یہ نوکر، موساد کے یہ نوکر، آل سعود کے یہ نوکر، یہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت غیر ضروری سا سوال جس کا سب سے پہلے جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں میں، کہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس بھوک ہڑتال کی شرعی حیثیت کیا ہے، وضاحت مانگی جا رہی ہے۔ وضاحت انہیں نہیں دینا ہوتی جو میدان عمل میں کھڑے ہوتے ہیں، وضاحت اسے دینا ہوتی ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ وضاحت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم یہاں سڑک پر بیٹھے ہیں اپنے مومنین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے جن کی زبانوں پہ سوال ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان یتیم بچوں کے لیے جو یتیم بچے سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ہمارے لیے آواز اٹھانے والا نہیں۔ کراچی سے لے کے پارا چنار تک خرم ذکی جیسے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ہمارے گولڈ میڈلسٹ، ہمارے معصوم بچے، ہمارے جشن منانے والے پارا چنار میں 3 شعبان کو شہید کر دیے جاتے ہیں اور ایف سی مار کر ان کو کہہ دیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ جو گرفتار کیے جاتے ہیں 34 افراد، ان کو تشدد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تم کہو کہ ہم سے مارے۔ ہم سے وضاحت طلب کرتے ہو، وضاحت ان سے طلب کرو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وضاحت وہ دے کہ وہ کیا گھرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وضاحت ان سے پوچھی جائے کہ پھر یہ نہ کیا جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، نکلے سڑکوں کے اوپر، وہ وضاحت ان سے مانگی جائے۔ ہمیں وضاحت نہیں دینا ہے، ہم وضاحت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم میدان عمل میں ہیں۔ وضاحت انہیں دینا ہوگی جو گھروں سے نہیں نکل رہے، جو میدان عمل میں نہیں ہے۔ تحریک میسجوں کے پیچھے نہیں چلتی، تحریک سوشل میڈیا پہ شور مچا کے نہیں چلتی، تحریک خون مانگتی ہے، تحریک سڑک پہ میدان عمل میں انسان کو دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ بات ہے۔ کتنے آدمی بیٹھے ہیں یہاں؟ 2 4 5 10 15، بس اسی پر مذاق اڑایا جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، ناصر ملت علامہ ناصر عباس جعفری اکیلا بیٹھا تھا، اکیلا۔ اب 12 آدمی ہے نا، 70 بھی ہو جائیں گے، 72 بھی ہو جائیں گے، نہ ہو کوئی بھی نہ آئے، ہم اپنی تکلیف شرعی ادا کرنے کے مکلف ہیں، نتیجے کے نہیں۔ ہم اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں، ہم ان معصوم یتیم بچوں کے فریادوں کا جواب دے رہے ہیں، ہم ان بیواؤں کا اور بوڑھے باپ جن کے بڑھاپے کیسا چھین لیے گئے، ہم ان کے سامنے سرخرو ہیں۔ ہم میدان میں بیٹھے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہر سطح پہ مارا جا رہا ہے، اسٹیٹ کی سرپرستی میں مارا جا رہا ہے۔ پہلے یہ اعتراض کہ نہیں کیا جاتا کچھ، اب جب کیا جاتا ہے تو لہذا مومنین اور عزادار جہاں بھی دنیا میں اس بات کو سمجھ لیں کہ جہاں سے جانے والے ہم نہیں ہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہی نہیں، ہمارے خمیر میں ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ سارے مطالبات پورے نہ ہو، نہ دے کوئی ساتھ، ہمارا کوئی بھی ساتھ نہ دے، ہم یہاں بیٹھے نہ اپنے رہنما کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے رہنما نے آواز نہیں دی، بلایا نہیں ہے، عملی قدم اٹھا کے خود بیٹھا ہے، ہم اپنی مرضی سے آ کے بیٹھے ہیں۔ اب یہ مومنین کو سوچنا ہے جن کے لبوں پر یہ سوال رہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہے ایک مرد مجاہد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ اب آپ کا کیا وظیفہ ہے، آپ سوچیے، ہر شہروں میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں سول سوسائٹی کے لیے کام کرنے کے لیے۔ خرم ذکی سول سوسائٹی کا رکن تھا، اس کے اوپر تو کسی مکتب یا مذہب کی چھاپ بھی نہیں تھی۔ کیوں نہیں نکلے اس طرح سے اس کے لیے سول سوسائٹی؟ کیوں اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟
یہ KPK کی گورنمنٹ، یہ عمران خان کی حکومت انصاف کا شور مچاتی ہے. 4 مہینے تک ان کا وزیر اعلیٰ یہاں کنٹینر پہ ناچتا رہا اور نچاتا رہا لوگوں کو. تعزیت کے 2 جملے اس نے نہیں کہے. ان شہداء کے گھر پہ جانا تو دور کی بات ہے، پارا چنار جانا تو دور کی بات ہے. تعزیت اب تک نہیں کی، مذمت ہی نہیں کیا اس فعل کی اور ان افعال کی. پشاور میں سڑکوں پہ گھنٹوں لاش پڑی رہی پرنسپل کی، اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اس کو. اس کے گھر والے آ کے اٹھا کے لے کے گئے. ڈیائی خان میں پکار رہی ایک مجبور عورت کہ جس کے شہید شوہر کے جنازے میں چند لوگ تھے، وہ سوال کر رہی ہے انہیں اعتراض کرنے والوں سے کہ اگر ہم صحیح نہیں کر رہے تو تم نکلو، تم کرو صحیح، تم آؤ سڑکوں پہ، تم نکلو، تمہیں کیا کرنا ہے. لہذا قوم سے میری اپیل ہے، پوری دنیا میں میری یہ آواز جائے گی، اس پیغام کو بھی آگے بڑھائیے. بتائیے کیا کریں؟ کیا ہم دہشت گردوں کے ساتھ دہشت گرد بن جائیں؟ اپنے اوپر یہ الزام لیں؟ کیا کریں؟ دھرنے دیے، مارچ کیے، سب کیا. کیا بندوقیں اٹھانے کا درس دیں اپنے بچوں کو؟ ان کو دہشت گرد بنائیں؟ یہاں کے معروضی حالات، یہاں کی صورتحال، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے بتائیں. نکلے وہ دانشور، قوم کے اتنے بڑے بڑے دانشور، ریٹائرڈ افسران، بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے، سب کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ 2-4 آدمیوں کی ذمہ داری ہے فقط؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ شہداء کا خون پکار رہا ہے. وہ جنہوں نے جانیں دے دی اپنی، بے گناہ سڑکوں پہ جن کے لاشیں پڑے رہے، خاک و خون میں غلطیاں کر دیے گئے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے؟ پھر بھی غلط ہے میری بات. کوئی مت آنا، ہم بیٹھے، ہم مر گئے، ہم کربلا آئیے، ہم عاشور آئیے، ہم نہیں جائیں گے. ہم جان دینا جانتے ہیں، ہم بارگیننگ یا سودے بازی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. مت آنا، کوئی مت آنا، ہم اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ فتوی بازی کی دکانیں الگ لے جاؤ. 700 مفتیوں نے فتوے دیے تھے قتل حسین پر، قتل حسین کے لیے، اور یہی کہا تھا، اور یہ آیت پڑھی تھی قرآن کی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. کربلا میں جو حسین کے ساتھ تھے ان کے لیے آیت پڑھی گئی تھی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، سوچو. یہ وقت کون سا؟ یہ قومی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ نکلو، مظلوموں کے لیے نکلو. نہیں نکلتے نہ نکلو. ہماری آواز محفوظ رہے گی تاریخ میں، ہماری للکار بھی محفوظ رہے گی. ہم اپنے بچوں کو بزدلی کا درس دے کر نہیں جانا چاہتے دنیا سے، ہم اپنے بچوں کو شجاعت کا درس دے کے جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ غم حسین منانا مشکل ہے، اس سے بھی مشکل کام ہے یزیدیت سے ٹکرانا. ہم یزیدیت سے ٹکرانے کا درس دینے کے لیے نکلے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں. نہ سمجھو، ہمیں دوسرے حساب میں مت تولنا. یہ اب حکمران بھی سن لیں کہ تمہارا واسطہ دوسرے قسم کے لوگوں سے پڑا ہے. وہ اور ہوں گے جن کو تم سمجھتے تھے کہ 3-4 دن ڈرامے بازی ہوگی، یہاں پہ تھکے آ رہیں گے، چلے جائیں گے. نہیں جاتے، ہم مر جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک وہ تمام مطالبات، جب تک وہ تمام تحفظات دور نہیں ہوں گے. جب تک جس طرح کراچی میں فاروق ستار کا کوارڈینیٹر مارا جاتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، رینجرز کے سپاہیوں کو کمیشن بنایا جاتا ہے، FCC کے سپاہیوں نے 3 شعبان کے لیے جشن کے لیے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ فائرنگ کی ہے، سروں میں گولیاں ماری ہیں. کن لوگوں کو جو محب وطن ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں تمہارے حامی تھے، ان پر تم نے گولیاں چلائیں، ان کو وکٹم بنایا اور کوئی بولنے والا نہیں. اور جب انہی اقتدار والوں کی بات پہنچائے گی تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ پھر کون سا طریقہ ہے بتانے کا؟ لہذا یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی کہ جب کوئی بڑا سانحہ ہو جائے تو کریک ڈاؤن کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. لیکن ایک کام جو نہیں رک رہا وہ کیا ہے؟ وہ ہماری ٹارگٹ کلنگ نہیں رک رہی. لہذا حکمران بھی سن لیں، یہ خون رائے گا جانے والا نہیں ہے. یہ خون نہ پہلے کبھی ضائع ہوا ہے، نہ اب کبھی ضائع ہوگا. تم ہمارے خون کے سمندر میں ڈوب کے غرق ہوگے.
اور تمہارا انجام بھی وہی لعنت ہوگا جو یزید پر آج تک لعنت برس رہی ہے. چند دن کی تمہاری حکومت ہے بس، چند دن بعد تم بھی نہیں، تمہارا تخت بھی نہیں ہوگا. پتہ نہیں تمہیں کوئی قبروں کا نشان بھی تمہاری بتانے والا ہوگا کہ نہیں، جیسے بنی امیہ اور بنی عباس کی قبروں کے نشان نہیں. یہ ہے تمہارا مستقبل. کتنے دن حکومت کرو گے تم؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے. ہم کربلائی ہیں، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکا، مگر تمہارے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر جائیں گے. تم پر لعنت برستی رہے گی. مظلومیت ہمیشہ جیتی ہے، مظلومیت ہمیشہ جیتے گی. تمام مومنین کو آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. پھر نہ کہنا کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہمارے لیے. جب آواز اٹھی ہے اپنے اپنے شہروں میں تو نکلو. حسین کے لیے نکلو، تنظیم کے لیے نہیں نکلو، کسی جماعت کے لیے نہیں نکلو، اپنی قوم کے لیے نکلو، اپنے مظلوم لوگوں کے لیے نکلو. وما علینا الا البلاغ المبین.